الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. علی دامت برکاتہم العالیہ و جمیع خطبائے کرام ائمہ اعظام دانشوران قوم و ملت نوجوانان اہل سنت و پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کے نام لیواؤں میں، ان کے عاشقوں میں، ان کے دیوانوں میں، ان کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، اور اس نعمت پر ہم پوری زندگی اگر سجدہ شکر میں گزار دیں تو کم ہے۔ دیکھیے بڑے بزرگ لوگ فرمایا کرتے تھے اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا، مسلمان بنا کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا تو کسی اور مذہب میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ اگر ہمیں یہاں پیدا کرنے کے بجائے کہیں اور پیدا کرتا تو ہم کسی گائے کی پوجا کر رہے ہوتے، یا پھر کسی جو ہے اسٹیچو کو اپنا خدا مان کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور ہاتھ جوڑ لیتے، یا پھر کوئی اور کچھ کرتا تو کوئی اور کچھ کرتا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کسی بت پرستی کے سامنے ہمیں بت کے سامنے سر جھکانے والا نہیں بلکہ اپنے رب اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں میں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں اور ایک ایک فرقہ ایک ایک نمونے کا ہے۔
ایک ایک بات سنے تو نئی نئی جو ہے ہسٹریاں بنتے جاتے ہیں، نئے نئے کہانیاں بنتے جاتے ہیں، نئے نئے نظام بنتے جاتے ہیں. ایک جنا ایسا بولتا، ایک ویسا بولتا، ایک یہ بولتا، ایک وہ بولتا. اللہ کا شکر ہے، اللہ یہ وہ بولنے والوں میں نہیں، یا رسول اللہ بولنے والوں میں پیدا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نوجوانوں، اس نعمت پر اپنی پوری زندگی اگر ہم سجدہ شکر میں گزار دیں تو کم ہے کہ اللہ نے یا رسول اللہ بولنے والوں میں پیدا کیا ہے. کیونکہ یا رسول اللہ بولنا خدا کی قسم یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے، آپ کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ ہونے کی نشانی ہے، غوث و خواجہ کے غلام ہونے کی نشانی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے امام حسین کی شفاعت پانے کی علامت ہے اور جنت میں جگہ ملنے کی نشانی ہے. کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو، جنت جس جگہ کا نام ہے اس جگہ کے خالق کو اللہ کہتے ہیں. یعنی کہ خالق جنت اللہ ہے. خالق جنت کون ہے بولیے؟ اللہ ہے. یعنی کہ جنت کا بنانے والا اللہ ہے، اور مالک جنت رسول اللہ ہے. مالک جنت رسول اللہ ہے. اللہ نے بنایا تو ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا. کہا ہے حبیب تو اس جنت کا مالک ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو سارے عالموں کا مالک اپنے حبیب کو بنا چکا ہے. کہا ہے حبیب جنت کے مالک بھی آپ ہے. تو خالق جنت اللہ ہے، مالک جنت رسول اللہ ہے، اور سرداران جنت امام حسن اور حسین. اللہ نے کہا میں نے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، اور سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اللہ نے سرداری بھی رسول اللہ کے گھر میں رکھی ہے. اسی لیے میں خوب غور کرتا رہا، اے اللہ بڑے بڑے پیغمبر بھی تھے، کسی اور کو سردار بنا دیتا تو اچھا تھا، ہے نا بھائی؟ جا کے آپ کسی بھی بازو والے کی پوچھو میاں آدم علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے یا امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے، تو انہیں بولیں گے آدم علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے. میاں موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے یا امام حسن کا مرتبہ بڑا ہے، جواب دیں گا موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے. میاں عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے یا پھر جو ہے حضرت امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے، جواب دیں گا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں. ذرا غور تو کرو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ چاہتا تو سرداری امام حسین کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا. اللہ چاہتا تو حضرت موسیٰ کو جنت کا سردار ڈکلیئر کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو حضرت ابراہیم کو جنت کا سردار ڈکلیئر کر سکتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں انبیاء اکرام بخشا کے لے تو جائیں گے، لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ جب میرے بندوں کی بات آئی تو رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا جنتی سردار کوئی پیغمبر نہیں ہے، میرے نبی کا نواسا حسن اور حسین تمہارے جنتی سردار ہے. حسن اور حسین تمہارے جنتی سردار ہے. میں خوب غور کرنے لگا، مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں، کسی پیغمبر کو بنانا تھا، حسن اور حسین کو کیوں بنایا؟ تو رب نے کہا دیکھو مجھے قیامت تک معلوم ہے میں خدا ہوں، میں بندوں کو جانتا ہوں، میں بندوں کو مانتا ہوں. 73 نہیں 750 بھی فرقے ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کوئی نہیں کرے گا. نقطہ غور کریے گا، موسیٰ کی عظمت کا انکار کوئی نہیں کرے گا، عیسیٰ کی نبوت کا انکار کوئی نہیں کرے گا، ابراہیم کی خلیت کا انکار کوئی نہیں کرے گا، ذبیح اللہ کی شان کا انکار کوئی نہیں کرے گا. رب نے کہا ان کو تو سب مانتے ہیں تو سب کو جنت میں ڈالنا پڑے گا. میں حسن اور حسین کو اس لیے جنت کا سردار بنا رہا ہوں، جو اس کو مانے گا وہ جنت میں آئے گا، جو اس کا مخالف ہوگا وہ جنت سے دھکار دیا جائے گا. جنتیوں کی پہچان کا نام امام حسین ہے. آپ کون سی جماعت والا جنتی ہے کون نہیں ہے؟ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سامنے امام حسین کا نام لیو، خوش ہوا تو سمجھنا جنتی ہے. اگر امام حسین کا نام سن کے کسی کو کیا یہ کیا رہے شربتاں لے رہے ہیں، یہ روٹا بنا رہے ہیں، چنگے بنا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے، کب سدھرتے کہ لوگ ایسا بولا تو سمجھنا اللہ نے اسے جنت سے دھتکار دیا ہے، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا ہے. یہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جنتی وہی ہوتا ہے جو جنتی جوانوں سے محبت کرتا ہے. جنتی وہی ہوتا ہے جو مالک جنت سے محبت کرتا ہے. جنتی وہی ہوتا ہے جو خالق جنت سے محبت کرتا ہے. تو اسی لیے رب نے دستور بنایا ہے، خالق جنت میں ہوں، مالک جنت مصطفیٰ ہے، اور سردار جنت حسن اور
سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ نے ان کو سرداران جنت بنایا۔ اور ایک بات دیکھو، جنت اللہ جب بنا چکا تو اللہ کی شان اور قدرت ہے۔ جنت خدا کی خدائی کا ایک مظہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ مظہر کو بھی اپنے محبوبوں کو اس مظہر خداوندی میں سرداری دے دیے۔ مظہر خداوندی، جنت خدا کی قدرت کا اظہار ہے، جنت خدا کی قدرت کا ایک کارنامہ ہے۔ کیسا کارنامہ ہے؟ فرمایا جاتا ہے اگر جنت کی حور کا، جس سے آپ لوگ ملنے والے ہیں، جنت کی حور کا ایک ناخن نکال دیا جائے، نیل کٹر سے ہم لوگ جتنا ناخن نکالتے ہیں نا، نیل کٹر سے اتنا ناخن نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو رسول اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ ناخن دنیا میں جنت سے حور کا نکال کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو 14ویں کی جو سورج کی روشنی اس ناخن کی نورانی روشنی کے سامنے خیرات مانگتی ہوئی نظر آئے گی، خیرات مانگتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج ایک دن کے لیے روشن ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شام ہوتی ہے تو ڈوب کر دنیا کو اندھیرا دے دیتا ہے، مگر حضور کہتے ہیں کہ وہ ناخن کی روشنی اتنی ہوگی اگر اس کو دنیا میں پھینک دیا جائے تو 100 سال تک کبھی اس کے روشنی میں کمی نہیں ہوگی۔ اتنا روشن ناخن کا ٹکڑا حور کا ہے تو پوری جنت کا عالم کیا ہوگا؟ پوری جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جنت میری قدرت کا مظہر ہے، میرا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے پر اللہ نے حسین کو صدارت دے کر بتا دی ہے کہ حسین بھی کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، جنت جس کے قدم چومتی ہے اس کا نام میں نے حسن اور حسین رکھا ہے۔ معمولی ہستیوں کا نام حسن حسین نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، قربان جائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جنت اور دوزخ کا، کیونکہ میں اس لیے یہ ٹاپک لیا ہوں آج۔ ابھی میں گھر میں بیٹھا تھا، ہمارے نوجوان ہم بولے ذرا بازو والوں کو کچھ بھی نہ کو بولو مسافر، کیا ٹھنڈے ہے تم لوگ، سمجھ میں نہیں آتا میرے کو، نکو مسا کچھ بھی نہ کو بولو مسا، کچھ بھی نہ کو بولو مسا۔ ارے ذرا غور تو کرو، ذرا غور کرو دوستو، جنت اور دوزخ کا ایک مرتبہ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی آپس میں، جنت اور دوزخ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ میں کسی مفتی صاحب کا کلام نہیں، رسول اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے جنت اور دوزخ کے بیچ میں گفتگو شروع ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کا مکالمہ چلنے لگا۔ تو دوزخ نے، جنت نے دوزخ سے کہا خیر من عندک، میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں۔ تو پھر جنت کے حسن و جمال کی وجہ سے جنت نے دوزخ پر فخر کیا، تو دوزخ کہنے لگی کہ اے جنت سن لے، میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں، میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ سن کر جنت نے دوزخ سے پوچھا کس وجہ سے تو یہ کہتی ہے کہ تو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، جبکہ تیرے اندر آگ ہے، تیرے اندر شعلے ہے، تیرے اندر جو ہے درد ہے، تیرے اندر تکلیف ہے، تیرے اندر عذاب ہے، تیرے اندر گندا پیپ ہے، تیرے اندر بہتا ہوا گندی نالیوں کا خون ہے، اور پھر تو کس وجہ سے اپنے آپ کو بہتر کہتی ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جنت نے کہا کہ دوزخ نے کہا میں اس لیے تجھ سے بہتر ہوں کہ دیکھ دنیا کے جتنے بڑے بڑے رئیس اور مالدار ہیں وہ میرے اندر رہتے ہیں۔ پورے مالدار پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ گودھن کے چھوٹے موٹے مالداروں کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے کروڑ پتیاں ارب پتیاں جو ان کی زمین چھین لے رہے ہیں، ان کا گھر چھین لے رہے ہیں، ان کو مانگ لے رہے ہیں، ان کا مرڈر کر دے رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بولی تو دیکھ بڑے بڑے رئیس میرے اندر ہیں، دنیا کے بڑے بڑے سورما جن کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، جن کو ڈاکو کہا جاتا ہے، جن کو بدماش کہا جاتا ہے، جن کو شریر کہا جاتا ہے، جن پر لعنت بھیجی جاتی ہے، وہ سارے سورما میرے اندر ہیں۔ یہ کہتے کہتے دوزخ نے آخری میں کہا اے جنت ذرا پلٹ کے دیکھ، فرعون مجھ میں ہے، شداد مجھ میں ہے، حامان مجھ میں ہے، ابو جہل مجھ میں ہے، ابو لہب مجھ میں ہے، یہ سارے شیاطین بڑے بڑے سورما ہے اپنے زمانے کے، یہ سب مجھ میں ہے۔ تو رب کو آیا جلال، رب نے کہا جنت خاموش کیوں ہوتی ہے؟ پلٹ کے کہہ دے کہ تیری یہ شان ہے، حسن اور حسین تجھ میں رہتے ہیں۔
جنت ذرا مسکرا کے کہہ دے کہ حسن اور حسین تجھ میں رہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے جی جنت کا تعارف اللہ کروا رہا, رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. اب انہوں نے وہ جنت میں جاتا ہوں. کہاں سے جاتا رہے بڑے بھائی؟ تو جنت میں ہے, تو جنتی سرداروں سے محبت ہی نہیں کرتا نا. تو کیسا جاتا رہے بڑے بھائی جنت میں؟ مالک جنت سے تیرا رشتہ خراب ہے نا. اجی دیکھو ایک موٹی مثال دیتا ہوں, پورے بودھن کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ یقین مانیے میں اتنا تھکا ہوا تھا کیونکہ 5 دن سے مسلسل 5 ریاستوں کا دورہ کر کے آج صبح ہی جو ہے حیدرآباد کو حاضر ہوا. ہمارے مولانا شفیع صاحب کا فون نہیں آیا تو اللہ تیرا شکر ہے آج ایک دن ریسٹ مل رہا, بلکہ سو گیا تھا. مگر شفیع صاحب جو ہے 5 بجے سے ایسا یلغار کرنے لگے. میں بولا نہیں بھائی جانا ضروری ہے, اتنی محبت سے بلا رہے ہیں. مگر یہاں آیا تو پتا چلا اللہ اگر میں نہیں آتا تو آج میری بدنصیبی کا دن ہوتا کہ اتنے عاشقان حسین کو میں میرے آقاؤں کا ذکر نہیں سنا سکتا, اتنے غلامان حسین کو میں اپنے نبی کا اور اپنے نبی کی آل کا ذکر نہیں سنا سکتا تھا. خدا کی قسم تم مجھے آدھے کلومیٹر سے نعرے مارتے لا رہے ہو, یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے. تم مجھے عزت دے کے بٹھائے ہو, یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے. میرے بابا کی عمر کے لوگ بیٹھ کے میرا بیان سن رہے, یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم میں آج حسین کا ذکر کر رہا ہوں, نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تمہارے لیے بھی فخر کی بات ہے, میرے لیے بھی فخر کی بات ہے, کیونکہ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مغفرت کا پروانہ سنایا جاتا ہے. جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں بخششوں کا اعلان کیا جاتا ہے, اور ان گناہگاروں کا نام جنت کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, ہر کوئی بول رہا ہے ہم لوگ جنتی, ہم لوگ جنتی, ہم لوگ جنت. پورے 73 بول رہے بھائی. میں ایک کا بھی نام لیا تو آپ کو ٹینشن ہوگا, ارے ہمارا نام کہیں کو لیا تمہارے مولانا بولے جیسا. پورے 73 بول رہے ہم جنتی ہے, ہم جنتی ہے, ہم جنتی ہے. عام مسلمان پریشان ہے بیچارہ, جاؤں تو کدھر جاؤں رے بھائی؟ کون تو بھی ایک جنا بول رہا, باقی دوسرے لوگ بات بولے تو نہیں جا سکتے. ہر جنا بول رہا میرے پاس اصلی گھی ہے, تو خریدنے والا پریشان ہے, خریدوں کس کا ہے؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو, خدا کی قسم آپ اصلی گھی کو جیسا آپ ٹیسٹ کرتے بودھن میں, خدا کی قسم جنتی کون ہے اس کی ٹیسٹنگ میں آج کروا دیتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو, ذرا آپ ایک مسئلہ میرے کو سمجھاؤ اور سناؤ. مثال کے طور پہ یہ گھر لے لیتے, بیچارے گھر والے کو خوش ہو جائیں گے, اچھا ہوا جلسہ یہاں ہوا تو میرے گھر کا چرچا بھی ہو گیا. یہ گھر ہے, کل صبح میں ان کے گھر میں آیا, کھٹکا مارا, بٹھا, بولے کون؟ تو بولے میں بھائی آپ کا دوست احمد نقشبندی. او ہو حضور آپ تشریف لائے, آئیے سرکار اندر آئیے, بٹھائے. بسکٹ چائے وائی کھانا پینا سو ہوا. اس کے بعد میں نکل لگا تو ایک بازو والا دیکھ لیا, مولانا احمد نقشبندی صاحب گئے تو کھلا کے پلا کے بھیجا, میں بھی جاتا ہوں. اب انہیں آیا, آ کے کھٹکا مارا, اندر سے کون؟ تو بولے صاحب میں عبد الجلیل بودھن کا. تو بولے عبد الجلیل, تو جی ہاں. جیسے ہی اندر سے سنا, دروازہ کھول کے اندر نہیں بلا رہا بھائی, استینا چڑھا لیتے, باہر نکل گیا. میں پریشان ہوگا, میں آیا تو میرے کو بٹھا کے چائے پلا رہا, بسکٹ کھلا رہا, کھانا کھلا رہا. یہ کیا ہے رے بھائی, عبد الجلیل آتے کہ نہیں, استینا چڑھا کے باہر نکل جا رہا, پوچھتا کیا ہے. پھر اس کے بعد باہر آئے, بحث چل رہی, اس کو جو ہے ہکال دیا, عبد الجلیل کو گھر میں نہیں بلایا. پھر اندر آئے, پوچھا کر کیا قصہ ہے میاں, میں بھی تو پہلی بار آیا ہوں, تو میرے کو بلا کے بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, بسکٹ کھلا رہے ہیں, میری عزت کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں. پھر انہیں آیا تو بیچارہ انہیں بھی بیٹھنا چاہ رہا تھا, تم اس کو جو ہے استینا چڑھا کے پنچان سا بتا کے بھگا دیا. قصہ کیا ہے؟ آپ ہنسو نکو لوٹو, مگر خدا کی قسم میں کیا بول رہا ہوں سمجھو. میرے مثال کے اندر اگر آپ جو ہے اپنا ذہن لگائیں گے, آپ کچھ بھی ہو سکتے.